عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وہ عظیم دین دے کر کے جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشکی کی کوئی چیز یا تری کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں بیان نہ کی گئی ہو۔ کمپلیٹ دین جس کو کہا جائے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور قرآن پاک کمپلیٹ کتاب جس کے بارے میں شروعات میں ہی اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اور بہترین لا جس کو کہا جائے قانون وہ قرآن پاک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا جتنا بھی ٹیلنٹڈ آدمی ہو، ذہین آدمی ہو، ہے تو انسان، بہت ہی اعلیٰ دماغ کا آدمی بھی ہو، جب وہ قانون بنائے گا تو اس کا ذہن جتنی دیر تک چلتا ہے، جتنی دور تک چلتا ہے، اس حساب سے بنائے گا، اس کے زمانے کے حالات دیکھ کر کے بنائے گا۔ انسان لمیٹڈ دماغ رکھتا ہے، چاہے جتنا بھی عالی دماغ ہو، وہ اپنے زمانے میں موجود برائیوں کو روکنے کے لیے قانون بنائے گا اور اچھائیوں کی طرف لے جانے کے لیے جتنی لمٹ ہو سکتی ہے اس کے قانون بنائے گا، لیکن اس انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اگلے سالوں میں ہونے والا کیا ہے، اگلے سالوں میں کون سی برائیاں آنے والی ہیں، یہ اس کے دماغ میں نہیں ہے۔ تو دنیا کا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ رکھنے والا انسان بھی قانون بناتا ہے تو انکمپلیٹ قانون ہوگا۔ قانون وہی سب سے بہتر ہوگا جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس رحمان کو یہ اچھی خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، قیامت تک کیا ہونا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی باریکیاں، اس کی ضروریات ایسی ہے کہ اس کا بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے، کون سی چیز نقصان دہ۔ مثال کے طور پر آپ ایسا تو نہیں ہوتا کہ واشنگ مشین خرید رہے ہیں اور پھر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے آپ جا کر کے موٹر سائیکل کی کمپنی سے پوچھتے ہو، بائک والی کمپنی سے پوچھتے ہو میری واشنگ مشین چلانے کے گائیڈز آپ دو، رولز آپ دو۔ اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کا کام الگ ہے، اس کا کام الگ ہے۔ وہ اچھے سے آپ کو سمجھا کر کے بھیجے گا، جس نے واشنگ مشین بنائی ہے اسی سے جا کر کے آپ پوچھ لیں کہ اس کو چلانا کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروریات ہیں، کیا کیا لگتی ہیں، آپ اسی سے پوچھ لیں۔ یہ تو دنیا کی ایک معمولی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ انسان اس کائنات کا ایک ایسا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو سمجھتے سمجھتے لوگوں کو صدیاں بیت گئیں، پھر بھی آج تک انسان کو پورا کوئی سمجھ نہیں سکا۔ انسان پر ریسرچ کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ آج جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی تو محدود ہیں، پہلے جو ہے پورے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، فزیشین جو ہوا کرتے، ابھی تو صرف ایک پارٹ کا ڈاکٹر بنتا ہے، صرف دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف ہارٹ کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف رگوں کا ڈاکٹر الگ ہے، نیورو سرجن ہے، صرف کڈنی کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف ہڈیوں کے الگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے ایک ایک پارٹ پر محنت کر کر کے وہ ڈاکٹر بنے، لیکن پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ضروریات کو ایک آدمی سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے اور کیا کیا نقصان دہ ہے۔ کئی لوگوں کے دماغ کو ملا کر کے سمجھنا پڑتا ہے انسان کی ایک طبیعت کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، انسان کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے انسان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ خالق انسان سے پوچھا جائے گا۔ رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں، یہ کس طرح سے چل سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ قرآن پاک ایک کمپلیٹ کتاب ہے اور دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، اس لیے کہ یہ اس کا ہے جس نے خود انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت پوری کائنات کی تخلیق اور پورے انسانوں کی تخلیق وہ فرمایا ہے تو بہتر جانتا ہے اس کو کون سی چیز اچھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن سب سے پہلی چیز تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے رسول کے پیچھے چلو۔ یہ ایک راستہ بتا دیا گیا
کہ اگر تمہیں ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو رسول کو کیوں بھیجا گیا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کے بات کرنا، ان کے تمام اخلاق و کردار کو دیکھو اور اس راستے پر چل پڑو، یہ آسان ہے، یہ آسان ہے، ان کے پیچھے چلو، اور ان سے منہ پھیرو گے تو بڑے نقصان اٹھاؤ گے، بڑے نقصان اٹھاؤ گے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ حضور کی حکم کی مخالفت کرنے والا دو چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا بڑے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کی سچائی، احد کے میدان میں جنگ احد جو ہو رہی ہے یہ 3 ہجری میں کفار و مشرکین کی طرف سے لڑی جانے والی ایک بڑی جنگ تھی، جنگ بدر کے بعد۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 قیدی ہوئے تھے، اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آ گئے تھے مدینے پر چڑھائی کر کے، اور جب وہ مدینے پہنچے تھے، احد مدینے سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، احد کے میدان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اب یہ بڑی آزمائش کا اور امتحان کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی صف بندی کی۔ ذہن کو حاضر رکھیں، میں کیا چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے 2000 کے قریب کافر ہیں اور یہاں 700 مسلمان ہیں، ان میں سے 50 اچھا تیر چلانے والے جو صحابہ تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جس کو جبل رمات کہتے ہیں، آج بھی وہ ٹیلا موجود ہے، چھوٹی سی ایک پہاڑی، اور اس پر کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوکیشن ایسا تھا سامنے سے کوئی بھی آتا تو یہ اوپر کھڑے ہوئے آدمی تیر چلاتے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا، ظاہر سی بات ہے اوپر سے اگر کوئی تیر چلائے تو سامنے بڑھنا مشکل ہو جاتا، نیچے سے اوپر تیر جلدی جاتے نہیں، اوپر سے جلدی آ جاتے ہیں۔ تو یہ جنگی مہارت کا ایک مظہر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کیا، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا، یہ جملہ یاد رکھیں۔ حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا۔ اب جنگ نیچے چل رہی ہے، دشمن سامنے ہے، مومنین ادھر ہیں، اور لڑائی اس قدر سخت ہوئی کہ مومنین نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، کفار و مشرکین کو غالب آ گئے، اور وہ اپنا ساز و سامان سب چھوڑ کر کے بد کے ہوئے جانوروں کی طرح بھاگتے رہے۔ کون؟ کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ اب جیسے ہی انہوں نے میدان خالی کیا تو جو مومنین یہاں پر موجود تھے انہوں نے اعلان کر دیا ہم فتح یاب ہو گئے، فتح ہو گئی۔ اب مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا، سب جب بھاگ گئے دشمن تو جنگ ختم ہو گئی۔ اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز، انہوں نے کہا کہ اب چلو اترتے ہیں، جنگ ختم ہو گئی۔ بعض نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ وہ صحابہ اکرام میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں، حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ نہ ہو جائے تب تک نیچے نہیں آنا، جنگ ختم ہو گئی، جب سارے لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں ہم بھی نیچے اترتے ہیں۔ اس بات پر جب صحابہ اکرام میں بحث ہوئی تو 40 صحابہ نیچے اتر آئے، تقریباً 40 لوگ نیچے اتر آئے۔ 10 لوگ وہ کہے کہ نہیں ہم یہیں کھڑے رہیں گے، وہ کھڑے رہ گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ بھاگے ہوئے کفار و مشرکین میں خالد بن ولید بھی تھے، اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ انہوں نے 200 گھڑ سواروں کو ساتھ کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوکیشن خالی ہو چکا ہے جو ان کے لیے ڈینجر تھا، وہاں سے اتر گئے لوگ، تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے بہت دور سے راؤنڈ مار کر کے پیچھے کی طرف سے آ کر کے 10 صحابہ جو کھڑے تھے ان کو شہید کر دیا۔ پہلے سب سے پہلے ان 10 کو ختم کیا، اور اس کے بعد پھر جو نیچے صحابہ تھے مال غنیمت جمع کر رہے تھے اچانک حملہ کیا پیچھے سے، کفار و مشرکین پلٹ کر کے اچانک حملہ کیا، یہ سنبھل ہی نہیں پائے، اور جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے، ادھر پیچھے سے بھی آگے سے بھی، اس طرح سے پس گئے کہ اسی جنگ کے اندر 70
70 صحابہ کی شہادت ہوئی، جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ، اور بہت عظیم تاریخ ہے یہ جنگ احد کی، اس کو بیان کرو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا۔ یہی وہ جنگ احد ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے پورے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے رسی میں ان کے ٹکڑے باندھ کر ہار بنا کر گلے میں پہنا۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں جن کو پورا ایسا رگڑ دیا گیا تھا، مسلح کر دیا گیا تھا، سوائے ایک انگلی کے ان کے جسم میں کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ ان کی بہن نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا تھا کہ انس بن نزیر ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربیع جن کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، 12 نیزے لگے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت حنظلہ جن کی شادی آج ہی ہوئی تھی، ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی اور دولہا اسی جنگ میں شہید ہوا تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک کفار و مشرکین کے ہاتھ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ اٹھا کر حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، آپ کے گالوں سے ایک دانت لوہے کے اندر چلی گئی اور حضور کے 2 دانت مبارک وہاں شہید ہوئے تھے، اور وہ دانت ایسے اندر چلی گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا، لوہے کی